سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ اچھا جی، کل رات 12 بجے پاکستانی جو وقت ہے اس کے مطابق جیو کی نشریات جو ہیں ہماری اطلاع کے مطابق وہ بحال ہوگی۔ 15 دن پہلے یہ بند کی گئی تھی۔ ان پہ جناب کہا گیا تھا کہ مذہبی توہین انہوں نے کی ہے جیو پہ، اور علماء، ختم نبوت کے مجاہدین اور کئی لوگ سڑکوں پہ آئے۔ انہوں نے لاہور، کراچی، مختلف شہروں میں جلسے جلوس بھی کیے، لیکن نتائج کچھ بھی نہیں نکلے۔ اور کل پیمرا نے باقاعدہ طور پر، ظاہر ہے جب 15 دن مکمل ہونے تھے تو یہ چینل چلنا ہی تھا۔ پھر کیا ہوا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں نا، کہ کل کچھ علماء نے دوبارہ سوشل میڈیا پہ یہ اعلان کیا، جی باہر نکلو اور یہ چینل جو ہے کیوں کھل رہا ہے، اسے بند کیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کوئی مولوی شولوی باہر نہیں نکلیا، کوئی ختم نبوت دا مجاہد، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے کیا نہیں ہوا، اور کوئی سوشل میڈیا پہ بھی اتنی بڑی کوئی کھلبلی نہیں مچی کہ بتایا جائے کہ جیو کی نشریات مزید بند کرنے کے لیے لوگ وہاں پہ پاکستان میں سڑکوں پہ نکل آئے، اور کوئی ایسی خبر ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کام جیو نے کیا وہ بھی 295 298 جو بھی ان کے وہاں پہ قوانین بنے اسی کے دائرے میں آتا تھا، مگر جیو کیونکہ مضبوط ہے، مال بھی ہے ان کے پاس، وہ مال کھلاتے بھی ہیں، وہ ہڈی ڈالتے رہتے ہیں، اور جب آپ کے پاس یہ سسٹم ہو، آپ کے پاس یہ وسائل ہوں کہ ہڈی آپ دیتے رہے ان لوگوں کو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تو ویسے ہی اس توہین مذہب کے قوانین کے ویسے ہی میں تو خلاف ہوں، مگر میں بات بتا رہا ہوں کہ جو عدل و انصاف کا وہاں پہ جنازہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے، وہ بات بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو حالات وہاں پہ پاکستان میں بنائے گئے ہیں، یہ نئی جو نسل ہے اس کو برباد کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو قرآن نماز کا پتہ ہو نہ ہو، مگر ان کو یہ پتا ہے کہ اس نے کوئی توہین مذہب کی ہے تو ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے۔ ان کو سبق یہ دیا جاتا ہے، آپ نے سڑکوں پہ آنا، آپ نے احتجاج کرنا، آپ نے نعرے لگانے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں۔ آپ اسکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، ان بچوں سے، ان اسٹوڈنٹ جو بھی ہیں ان سے پوچھو جا کے کوئی اسلامی سوال، تو کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو قوانین وہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی غیر ضروری، اور ان قوانین کے اوپر جو ظلم ان کے ذریعے ظلم کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک کرسچن کو کراچی میں، وہ بیچارے اس خاتون ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، پکڑ لو جی، مار دو جی، اس کو پکڑ لو، اس پہ کیس بنا دو، اور پھر علماء باہر نکلے گئی ختم نبوت کے، انہوں نے کہا جناب اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر کیس بن گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اب عدالت جانے وہ جانے اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی، اس کے گھر کا چولہا چلے یا نہ چلے، گورنمنٹ کو اس سے کوئی لینا دینا، کسی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر جب کیس بنا دیے جاتے، فرق بتا رہا ہوں آپ، ایک طرف جیو، ایک طرف کوئی کرسچن ہو، کوئی احمدی ہو، کوئی اور مذہب کا بندہ ہو، فرقے کا بندہ ہو، اس کے اوپر آپ نے کیس بنا دینا، باقی پھر عدالت میں 3 3 سال تک وہ کیس، 5 5 سال تک، 10 10 سال تک وہ چلتے ہیں، اور بھی لمبا عرصہ چلتے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ جج جاتا ہے، بیٹھتا ہے، تاریخ دے کے چلا جاتا ہے، وہ علماء بھی آ جاتے ہیں ادھر سے، وہ جج پہ پریشر ڈالتے ہیں، جج کہتا ہے ٹھیک ہے جناب آپ نے جو کہا۔ یہ عدالتوں پہ پریشر ان کا چل سکتا ہے، لیکن حکومت جہاں پہ جائے، جہاں پہ پیمرا ہے، جس طرح اب جیو ہے، اس کے اوپر سے پابندی اٹھانی پڑی ہے۔ تو یہ دو قوانین پاکستان میں چل رہے ہیں، غریب کے لیے لہذا اگر اسحاق ڈار کا نواسا کوئی جرم کرے تو اس کے لیے CCD نہیں، اگر کوئی دوسرا کرے تو گولی مار دو، وہ غریب ماں کا بیٹا ہے، اڑا دو اس کو، ماں کو بھی اڑا دو، بہن کو بھی اڑا دو، جو ملتا ہے اڑا دو، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ جو دو گلا پان ہے، منافقت بھی سے آپ کہہ سکتے، یہ ہے سب سے بڑا نسور پاکستان میں بنا ہوا، یہ ہے سب سے بڑی بربادی پاکستان کی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ امیر کے لیے علیحدہ، طاقتور کے لیے
علیحدہ اور غریب کا پنجا نکال لو، اس کو جس طرح مرضی رگڑا دو، آپ کو کوئی پوچھے گا۔ تو جناب کدھر کیا اب یہ ختم نبوت کے مجاہدین؟ میں ویسے ہی میں نے کہا پوچھو تو صحیح، سوئے ہوئے ہو، جاگتے ہو، زندہ ہو، کدھر گئے ہو یار؟ آپ نے تو بڑا یہ اعلان کیا تھا کہ چینل کھل نہیں سکے گا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑی لمبی لمبی تقریریں ان کی سننے والی تھی۔ خدا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو جب کبھی غور کرے اپنے آپ پہ کہ جو آج پاکستان کے حالات آپ نے کیے ہوئے ان ختم نبوت کے مجاہدین نے، وہاں پہ سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بے گناہ لوگوں کے اوپر کیس بنانے، یہ جو احمدی ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دینا، ان کے گھروں کو آگ لگا دینی، ان کے قبرستان۔ اچھا، اب انہوں نے توہین بھی نہیں کی ہوتی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، انہوں نے کوئی اسلام کی وہ توہین نہیں کرتی، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہاں پہ یہ پورا ہفتہ کینیڈا میں، جرمنی میں، پچھلے ہفتے بھی، میں تو نہیں خیر کہیں پہ بھی گیا، مگر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ احمدیہ جماعت کے پروگرام یہاں پہ چل رہے تھے پرامن طریقے سے، وہاں صرف اسلام کی باتیں ہو رہی تھی، اسلامی زندگی کیسی ہے، اسلام کے بارے میں لوگوں کو پیغام دیا جا رہا تھا، اور بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پہ ویڈیو نظر آ رہی، لوگ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، شاید یوٹیوب پہ بھی ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، کینیڈا میں بھی جلسہ تھا شاید، تو وہ بھی ویڈیوز دیکھی، یہاں پہ کوئی مذہب کی توہین نہیں کرتا، کوئی مذہب کا اتنا بڑا ان کو ایشو نہیں ہے۔ پاکستان میں مذہب کی توہین نہ کرنے کی وجہ سے بھی جیل میں ڈال دو، جھوٹا کیس بنا دو، اس کو مار دو، اس کو پکڑ لو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ لیکن اب نارمل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیو کے اوپر اسی طرح کا کیس بنتا جس طرح کا اس سے پہلے آپ دوسرے لوگوں کے اوپر کیس بناتے ہیں۔ 295 298 سی کی درخواست جو تھی، وہ کدھر گیا وہ ڈاکٹر حسن رانا جو صبح سے شام تک بڑے نعرے مارتا ہے کہ میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں؟ اب وہ بھی، اس نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ سب کو ہلکی ہلکی ہڈی ڈالی جاتی ہے، اس کی اوقات کے مطابق اس کو باقاعدہ طور پر کچھ نہ کچھ چپ رہنے کے لیے، تاکہ یہ خاموش رہے۔ اور اس پاور میں بھی یہ لوگ نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس پاور پہ بھی نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ آ کے کسی بڑے آدمی کو ہاتھ ڈال سکے۔ ایک بندہ مجھے بتا دے جس کے اوپر ختم نبوت والوں نے کوئی کیس بنایا ہو تو انہیں مذہب کا، یہ بڑے لوگوں پہ سعودی عرب سے واپس آئے تھے، اس پہ ڈال دو، سب جھوٹے موٹے بعد میں ختم ہو گئے۔ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی سنا آپ نے کہ فلاں کے اوپر جو کیس بنا تھا وہ بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر وہ سب خارج کر دیے گئے؟ کبھی آپ نے نہیں سنا۔ تو یہ جو ڈبل گیم چل رہی ہے پاکستان میں، ہمارے حکمران سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ اب مریم نے کئی دفعہ الفاظ میں ایسے الفاظ استعمال کیے، دو مولویوں نے شور ڈالا، بعد میں خاموش ہو گئے، پتا ہے کہ اس نے اٹھا کے لیا نا۔ ناصر مدنی آج کل ہاسپٹل میں تھا، اٹیک ہوا تھا، وہاں پہ مریم اورنگزیب بھی گئی، وہ بھی اپنا مریم بھی گئی، کیونکہ یہ تھوڑا بہت خلاف بولتا تھا۔ اب اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے، اٹیک تو جو لوگ قدرت کی طرف سے ہو گیا، باقی انہوں نے جو اس کو وہاں پہ جا کے ہڈی ڈال دی، آگے دیکھیے اس کا مائنڈ بھی چینج ہو جائے۔ تو یہ مولوی جو ہے کنٹرول کرنے گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، مگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی ان کو کنٹرول کرے، جو کمزور ہیں ان کے لیے بھی کنٹرول کرے، جن پہ جھوٹے کیس بنتے ہیں ان کے لیے بھی ان کو کنٹرول کرے۔ یہ ہے پاکستان کا اصل سے جو مسئلہ ہے۔ مگر جب گورنمنٹ خود ان مولویوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ جا کے اس طرح کے کیس لوگوں کے اوپر بناؤ، یہ کرو وہ کرو، تاکہ آپ اپنی زندگی میں ذلیل و خوار ہوتے رہو، ہم اپنے اقتدار کرتے رہے، ہمیں 10-20 گاڑیاں آگے پیچھے لگا کے گھومتے پھرتے رہے، پروٹوکول لے کے ہم اپنے عیاشی، کیونکہ انہوں نے تو اپنی عیاشی چلانی۔ ان مولویوں کو نہیں پتا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے؟ ان کو پتا ہے نا، ان کو پتا ہے یہ جو زانی شرابی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، یہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے، کس کو نہیں اس کا ان کا پتا؟ وہاں پہ ان کی زبانیں بند ہوں، وہاں پہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں جناب، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ
شاید آپ جیو کی نشریات دوبارہ بند کروا دیں، اتنی طاقت ہے۔ ویسے تو آپ کہتے جی ہمارے پاس پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ نہیں کروا سکتے، پتہ آپ کا ڈنڈا پیر جو ہے تیار ہوگا۔ اب اگر آپ احتجاج کریں گے تو وہ پھر 2-4 مولویوں کو ظاہر ہے چترول پھیریں گے، باقی سب بھاگ دوڑ جائیں گے۔ تو یہ منافقانہ سسٹم، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ سب سے بڑی قوم جو منافق ہے وہ پاکستانی۔ خیر، بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا جائے فوری طور پہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگوں نے کیس کیے ہوئے ہیں مذہبی طور پہ، چاہے کسی بھی وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ قوانین جو ہے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جب آپ ان قوانین پہ سب پہ عمل نہیں کروا سکتے تو وہ ویسے تو پاکستان میں آئین کسی پہ بھی اسی پہ عمل ہے جو کمزور ہے، جس طرح ہوتا ہے وہ بھی کام شام کوئی نہیں کر رہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔